السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحابی کی تعریف بیان کی ہے وہ بیان کی تھی کہ صحابی اسے کہتے ہیں من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، مومنن بھی، اور وہ آپ پر ایمان لایا ہو، ومات علی الاسلام، اور یہ ایمان جو ہے تا دم حیات، تا دم آخر آپ پر ایمان پر قائم رہا ہو، یہ بندہ صحابی ہوتا ہے۔ اور یہ صحابیت جو ہے یہ اتنا اونچا شرف ہے کہ کوئی بندہ اپنے علمی کمال یا اپنی عملی محنت سے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے جی میرے پاس علم بہت زیادہ ہے یا میں نے بہت زیادہ عمل کر لیا ہے تو مجھے صحابیت کا مقام حاصل ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی دولت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ جو بندہ اس پر اعتراض کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے ہیں، اللہ نے فرمایا والذین اتبعوا باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے راستے کی پیروی کی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یعنی صحابہ آپ دیکھیں کیسے اللہ سے راضی تھے، روٹی ملے نہ ملے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہم تو اپنے آپ سے راضی نہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے۔ پوری امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس امت کا معیار بنایا ہے۔ اللہ کا فرمانا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، کہ دنیا کے لوگوں اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو تب تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، اللہ نے فرمایا کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اللہ کے اس لکھے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے ایک روحانی عظمت عطا فرمائی تھی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحت الانہار، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے
جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو کہ جو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان کی، فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو تان اور گالی کا نشانہ نہ بناؤ، فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان کی ایک مٹھ صدقے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اگر احد پہاڑ کے برابر وہ سونا تک خرچ کر دے۔ لیکن یہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا، آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، اور آپ کے ساتھ دشمنوں کو قتل کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے۔ قرآن کہتے ہیں سورہ حدید کے اندر کلن وعد اللہ الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے، بھلائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے جو تمام رسول ہیں، تمام جو اللہ کے نبی ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ایک کو مانا دوسرے کا انکار کیا۔ جس طرح عیسائیوں کا مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں، اور جس طرح یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ ایک پر کو ماننا دوسرے کا انکار کرنا۔ عرش کے خزانے میں سے آیت ہے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، اللہ نے فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول ایمان لایا ہے اپنے رب پر، والمؤمنون، اور ایمان والے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اس کے رسولوں میں کے درمیان کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، بلکہ وقالوا سمعنا واطعنا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا اور ہم نے اطاعت کی، ادگی غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ہم نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسولوں کے درمیان تفضیل کے قائل ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تمام رسولوں میں سے 5 رسول اولو العزم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ان 5 رسولوں میں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری اللہ کے رسول ہیں، وہ سب سے افضل رسول ہے۔ اسی طرح ہم تمام صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں، تمام صحابہ پر، یہ نہیں کہ ایک کو ماننا دوسرے کا انکار کرنا، اور تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان کے درمیان درجات کا فرق ہے، کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں، ان مہاجرین اور انصار میں سے کچھ اولین سابقین ہیں، کچھ بدر والے ہیں، کچھ بیت رضوان والے ہیں، بدر والوں کا بیت رضوان والوں سے زیادہ مقام ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے صحابہ ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، نام لے کر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ختیجہ یہ میری بیوی، یہ اس کو جبریل علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جنت میں ایک موتی
ایک موتی جس کو تراش کر ایک بڑا موتی کا محل بنا کر جنت کی بشارت دی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر جنت کی بشارت دی کہ میرے یہ نواسے حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں جنت میں جہاں کہیں گیا اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، یعنی نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ اس طرح ایک حدیث کے اندر جو مسند احمد کے اندر ہے، ترمذی اور ابو داؤد کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ اور ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے جو 4 پہلے صحابہ ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان چاروں میں سے سب سے پہلے ابو بکر ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے اور پھر علی رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ہم نے یعنی ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں کہ جن میں ہم یعنی جمعے کے اندر پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آج کے جمعے کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں سے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر صحابی کے بے شمار فضائل ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن ہم ان چیزوں کا انتخاب کریں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی، یعنی ان کے اندر کیا خوبی تھی، کیا وصف تھا، کیا ان کی بلند ہمتی تھی جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے گی، تاکہ ہم بھی اس خوبی کو اپنائیں اور ہم بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ یعنی یہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک بلش زمین، ایک بلش جگہ مل جائے وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ فرمایا من ادلج بالغ المنزل، جو من خاف ادلجا، جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے، جو ڈر گیا وہ رات کی تاریکی میں سفر کو شروع کر دیتا ہے۔ من ادلج بالغ المنزل، اور جو رات کی تاریکی میں سفر کو شروع کر دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا رمضان آئے گا تب کا عمل کریں گے، ریٹائرمنٹ ہو جائے تب میں نیکی کے رستے پر آؤں گا۔ فرمایا جو رات کی تاریکی میں سفر کو شروع کر دیتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، لوگوں اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور اللہ کا جو سودا ہے الا ان صلاۃ اللہ جنہ، اللہ کا سودا جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا ربیہ بن کعب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر رات گزارتا تھا، گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر رات کو سویا کرتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات نکلے دروازے سے باہر تو آپ نے دیکھا میرا صحابی یہ میری چوکھٹ پر آرام کر رہا ہے، ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ تم یہاں میری چوکھٹ پر رات گزارتے ہو؟ تو ربیہ بن کعب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سوچ کے ساتھ رات آپ کی چوکھٹ پر گزارتا ہوں کہ دن کے وقت آپ کی خدمت کے لیے بے شمار صحابہ ہوتے ہیں، لیکن رات کو اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑ گئی، وضو کرنے کی نوبت آ گئی، آپ کو خدمت کی ضرورت پیش آ گئی تو کون خدمت کرے گا؟ اس لیے میں آپ کی چوکھٹ پر رات گزارتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا وضو کر رہے ہیں، فرمایا سال تو تھا، اے میرے صحابی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ربیہ بن کعب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جنت میں آپ کی ہمسائیگی مانگتا ہوں۔
آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بکثرت السجود، اے میرے صحابی پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر، جتنے زیادہ تو نفل پڑھے گا، نیکی کے یہ کام کرے گا، تیرا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ یعنی ہم اس انداز سے ان کی سیرتوں کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو خوبی ہے اس کو ہم اپنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے پہلا صحابی ابو بکر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ 3 چاند میرے گھر اترے ہیں، 3 چاند میرے گھر میں اترے ہیں۔ میں نے اس خواب کی تعبیر اپنے باپ ابو بکر سے پوچھی، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے اندر دفن کیا گیا، تو اس وقت ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ یہ پہلا چاند ہے، یہ پہلا چاند ہے اور سب سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے جو تیرے حجرے میں اترا ہے۔ اس کے بعد 2 چاند اور باقی ہیں، اور پھر 2 چاند اور اترے، ایک ابو بکر اور دوسرا عمر رضی اللہ عنہ، یعنی وہ صحابہ جو آپ کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، آج قبر کے ساتھی ہیں، کل حشر اور قیامت کے ساتھی ہوں گے۔ یہ ابو بکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر بچپن میں ساتھی تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت کیا تھی؟ صدیقیت کے مقام پر فائز تھے، اور یہ مقام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، صدیقیت کا مقام۔ یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ان اللہ بعثنی الیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا۔ وَقُلْتُمْ، میں نے تمہیں دعوت دی، کذبتا، تم سب نے مجھے جھٹلایا۔ جس کے سامنے میں نے دعوت پیش کی ہر بندے نے تأمل اور تردد کا اظہار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے کہا صدقتا، بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی تردد کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوری تصدیق کی۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آن تھا، فوری تصدیق کرنا۔ صدیقیت کے مقام پر اسی وجہ سے فائز ہوئے۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی ایک حدیث لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا لو وزینا ایمان و ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان انبیاء علیہم السلام کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا وزن کیا جائے، اور بھی ایمان اہل الارضی، اور روئے زمین کے اندر جتنے ایمان والے ہیں سب کا وزن کیا جائے، یعنی پہلی امتوں کے جو نبیوں کے امتی ہیں ان کا بھی ایمان کا وزن کیا جائے، فرمایا اللہ راجہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان سب پر غالب آ جائے، سب پر ایمان غالب آ جائے۔ یعنی یہ سبقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی نماز کی وجہ سے نہیں تھی، روزے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے قوی ایمان اور فوراً تصدیق کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا دین اسلام کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، حالانکہ وہ پتھر پر لکیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا ہم اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں نہیں جی عقل میں آنے والی بات نہیں، یا ہمارے باپ دادا یہ نہیں کرتے تھے؟ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا قوی کہ فوراً تصدیق کرتے تھے۔ 2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اور تصدیق کے۔ ایک واقعہ معراج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی جماعت کروائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، جنت جہنم کی سیر کی، اور رات کے مختصر سے حصے میں آپ نے سب کچھ دیکھ کر واپس آئے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ قریش مکہ کے سامنے رکھا تو انہیں مذاق اور تمسخر کا ایک بہانہ مل گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ان میں سے کچھ اٹھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، کہنے لگے ابو بکر آج تیرے ساتھی نے پتہ کیا کہا ہے؟ تیرا ساتھی نے کہا ہے کہ میں راتوں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں، جنت جہنم کی سیر کی ہے، میں واپس آ گیا ہوں۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ابو بکر بغیر کسی تردد اور شک کے مانتا ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر تیرے جیسا زیرک اور تیرے جیسا ذہین انسان بھی اس بات کو مانتا ہے، یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا یہ بات عقل میں آئے نہ آئے لیکن ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ دوسرا واقعہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو سپر پاوریں تھیں، ایک رومی تھے، دوسرے جو فارس کے ارانی تھے۔ رومی عیسائی تھے، مذہباً عیسائی تھے، اللہ آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، دوسری طرف فارس کے لوگ تھے جو آگ کے پجاری تھے۔ ان دونوں کی آپس میں جنگیں ہوئی، مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھی وہ رومیوں کے ساتھ تھی، لیکن جنگ ہوئی، فارس کے جو آگ پرست تھے وہ رومیوں پر غالب آ گئے، رومیوں کو شکست ہوئی۔ جب شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے ابتدا کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، غلبت الروم، یہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب یہ غالب آئیں گے۔ جب یہ باتیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے کی کہ رومی آج تو شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں کے اندر یہ غالب آئیں گے، تو مشرکین مکہ میں سے امیہ نے یہ کہا ابو بکر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں ہے، ایسا کر تجھے اگر اتنا ہی یقین ہے تو مجھ سے شرط لگا لے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ بڑھا دے، 100 اونٹوں کی شرط لاگی، اور فرمایا مدت بھی بڑھا دے، 9 سال کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا فی بضع سنین، یہ کام چند سالوں کے اندر ہوگا۔ عربی زبان کے اندر بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، رومیوں کا رانیوں پر غالب آنا، رانیوں کا رومیوں پر غالب آنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون، جو اس دن ہوگا جس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ سن 2 ہجری کے اندر جب جنگ بدر ہوئی تو جہاں ایک طرف رومی ارانیوں کو، فارسیوں کو شکست دے رہے تھے اور دوسری طرف مسلمان بدر کے میدان کے اندر اہل مکہ کو کہ 70 کافروں کو جہنم واصل کر کے کامیاب ہو رہے تھے، ان کو ایک خوشی یہ تھی کہ ہم بدر کی جنگ جیت رہے ہیں، اور دوسری خوشی انہیں یہ تھی کہ رومیوں نے ارانیوں پر غلبہ پا لیا۔ ابو بکر شرط جیت گیا، یعنی ان کا اس قدر ایمان ابو بکر کا کہ 100 اونٹ لگا دیے۔ لیکن اس وقت جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، بعد میں جوئے کی حرمت نازل ہوئی، کیونکہ شرط جو ہوتی ہے یہ جوئے کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ان کو مسکینوں میں بانٹ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ابو بکر کے بارے میں، آپ نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل جو ہے، رحم دل، وہ ابو بکر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم اپنے دلوں کو دیکھیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ رقت اور نرمی ہے؟ کیا ہمارے دل سخت ہے؟ یعنی کسی بندے کا دل سخت ہو جانا یہ بڑی سزا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس سے جنازے گزر رہے ہیں اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہو رہی۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ نماز آپ کی ضائع ہو رہی ہے اور آپ کے جسم کا کوئی حصہ بے چین نہیں ہوتا، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ دل کی سختی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا علاج بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، جو نیکی بھی تمہارے سامنے آئے اس کو کر گزرو۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری لگائی صحابہ کی، آپ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مریض کو
مریض کی عادت کی ہے۔ ابو بکر نے کہا میں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر ایک دن کے اندر یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، یہ صدیقیت اور یہ تصدیق کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کے اندر کسی کو خلیل بناتا، خلیل ایسا دوست جس کی دوستی کے اندر کوئی خلل نہ ہو، فرمایا ابو بکر کو بناتا، لیکن خلیل دنیا کے اندر ایک ہی ہوتا ہے اور میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ یعنی یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ الصدقۃ برہان، اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ صدقہ دلیل ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، جو اس کے کبھی ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر 7 غلام آزاد کیے ہیں جن کو اللہ کے راستے کے اندر تکلیف دی جا رہی تھی، جن میں بلال رضی اللہ تعالیٰ سر فہرست ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس بندے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی، قریبی ساتھیوں کو۔ یہ 10 مبشرہ میں سے آپ دیکھیں 5 صحابہ ہیں، 5 صحابہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے ہیں اور سب کے سب تاجر تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ 5 صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف ان کو حاصل ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا باپ ابو قحافہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ خود، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کا بیٹا عتیق، یہ 4 نسلیں ان کی صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعلان کہا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا عائشہ کا باب صدیق سے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے، لیکن یہ ابو بکر کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ تھا، لیکن جب بات حق کی آتی تھی تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سخت ہوتے تھے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، سارے صحابہ اس شش و پنج میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی اس وقت پھسل گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں یہ پہلا مسئلہ تھا جو ابو بکر نے حل کیا۔ اس کے بعد اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے وہی جگہ انتخاب کرتا ہے جہاں اسے موت دیتا ہے۔ تو حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک اور اختلاف ہوا۔ انصار نے یہ دعویٰ کر لیا کہ خلیفہ ہمارے اندر ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دلیل دی کہ اللہ کے نبی کا فرمانا الائمۃ من قریش،
قریشی امام ہوں گے، آئمہ قریشی ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں خلافت ابو بکر نے نعوذ باللہ چھینی۔ ابو بکر تو قریش کے اندر خلافت حدیث بیان کر کے لائے تھے کہ قریشی امام ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو بہت سے قبائل ایسے فتنے رونما ہوئے، بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مرتدین نبوت کے خلاف جہاد کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا جری اور بہادر شخص بھی پھسل گیا، کہنے لگا کہ مرتدین نبوت کے خلاف تو جہاد کی سمجھ آتی ہے، لیکن مرتد یہ جو منکرین زکوٰۃ ہے ان کے خلاف جہاد کیوں؟ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صرف ہمیں زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال، یہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بکری دیتا تھا اور بکری کی رسی بھی روکے گا، ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کا سد باب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر لشکر اسامہ روانہ کیا۔ ابھی لشکر تھوڑی دور گیا تھا کہ اس لشکر کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ صحابہ نے کہا یہ خبریں آ رہی ہیں فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، مدینے پر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کریں۔ ابو بکر نے کہا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دے دیا تھا، ابو بکر کی مجال کہ اس لشکر کو روک لے۔ لشکر کو روانگی کا حکم دیا گیا۔ صحابہ نے کہا کہ اس کا جو سپہ سالار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال کا بنایا ہے، اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، آپ اس کو ہٹا کر کوئی سمجھدار بندہ سپہ سالار مقرر کر دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس کو اللہ کے نبی نے سپہ سالار بنایا ہے، ابو بکر اس بندے کو روک سکتا ہے؟ لشکر اسامہ روانہ کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ ہے جس کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کی پیشکش کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر مجھے امید ہے تو ان میں سے ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، اسے کل قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے گزر۔ قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ یعنی آپ دیکھیں کسی بندے کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی لمبا سفر کر لیں، لمبے سفر کو اختیار کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ ہجرت کے وقت آپ کا انتخاب ابو بکر بنا ہے، اور یہ ظالم ابو بکر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ، اس غارِ ثور کے اندر جب تو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا دشمن تھا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، اللہ جو دلوں کے حال کو خوب جاننے والا ہے، پھر ابو بکر کو غم کرنے کی کوئی ضرورت؟ ابو بکر تو کہتا مجھے تو کوئی غم نہیں ہے۔ ابو بکر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر فکر مند تھا ہجرت کے وقت کہ کبھی آگے ہوتا کبھی پیچھے ہوتا، کہ اگر آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے تو پہلے نشانہ میں ہوں، پیچھے سے پہنچے تو پہلے نشانہ میں ہوں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا۔ آپ کو صدیقیت کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔